السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سید امین القادری صاحب کا چھوٹا سا بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں مرغے کے تعلق سے۔ جو ہم مرغے پالتے ہیں، جو یہ دیسی مرغے ہوتے ہیں، یہ کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ گھروں میں جو مرغے ہم پالا کرتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں مرغے تو زور سے بولتے ہیں اور آواز سے بولتے ہیں۔ وہ کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، اسی کے تعلق سے بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس بیان کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرغے کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں۔ میں بیان شروع ایک گاؤں میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ مرغا پالتے تھے۔ مرغا کیوں پالتے تھے؟ تاکہ مرغا بانگ دے گا تو صبح اٹھیں گے۔ اس وقت کا الارم تھا وہ بانگ مرغا دیتا۔ اور مرغے کی بانگ بھی بڑی بابرکت ہے۔ یہ مرغے کی جو بانگ ہے وہ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، توجہ کریں آپ، دھیان ہے آپ کا۔ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کی شکل مرغے جیسی ہے۔ وہ مرغا نہیں ہے، وہ ہے فرشتہ، لیکن اس کی شکل مرغے جیسی ہے۔ اس کو علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیوان کے اندر۔ حیات الحیوان کی اسناد وغیرہ آپ جانتے ہو، علماء اس سے باخبر ہے، لیکن صرف جو وہ فضیلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں۔ تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ ہم کہتے ہیں مرغا بانگ دے کے ککڑکو کر رہا ہے، ککڑکو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار کی حدیث ہے جب مرغا بانگ دیتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مرغے کی بانگ کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ککڑکو نہیں کرتا، وہ ہم انسانوں کو کہتا ہے عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا للہ قانتین۔ اب یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، بولو وہ فرشتہ کہاں ہے جو کہتا ہے قوموا للہ قانتین؟ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ اور تمہارا مرغا 200 500 600 روپے میں خریدا جانے والا مرغا، گلیوں میں چرنے والا مرغا کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ بولو عرش دور ہے کہ زمین دور ہے؟ اللہ اکبر، اتنی دور عرش ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے۔ اس عرش کے نیچے فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو یہ مرغا اس کی آواز سن لیتا ہے۔ جب مرغا عرش والے فرشتے کی آواز کو اللہ کی عطا سے سن سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ امتی کی آواز کو کیوں؟ بغداد والا غوث الاعظم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اجمیر والے خواجہ، لاہور والے داتا، دلی والے محبوب الہی، کلیئر والے صابر پاک ہماری صداؤں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، پیچھے والے ایک نعرہ حیدری۔ بیچارہ مولوی پوری زندگی یہی تقریر کرتا رہا کہ دور سے اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا دور کے کوئی نہیں سنتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی، آپ نے بند میں پڑھا ہے، بند میں
آپ کی عقل بند ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیے جہاں عشق رسول کے سرمے لگائے جاتے. ہاں باب مدینۃ العلم سے رشتہ توڑ کر کسی کو علم کی خیرات کیا مل سکتی؟ علی سے دور ہوئے تو در در کے بھکاری بن گئے. علم پڑھا, علم کی سمجھ دور کی اللہ ہی سنتا, اللہ صاحب سنتے. ارے ملا جی, اللہ دور کی نہیں سنتا, باقی سب دور کی سنتے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے, وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے. ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے, ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوری زندگی لا الہ پڑھا, ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. تجھے نہیں پتا معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے, اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ برا نہیں مانے, آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی, جو اللہ کو گالی گیا اللہ دور کی سنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ, شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی بھی سنتے ہیں. کیا مقدر ہے مومنوں کے, اللہ شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی جانوں سے زیادہ قریب. کیا شان ہے مومنوں کی, نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے.